بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفتن مشکات شریف جلد ثانی، حدیث نمبر ہے 5389۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی یوم، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یأتی یوم، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا دن، ایک ایسا وقت آ جائے، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو یہ بات معلوم ہو کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس قدر ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، فتنہ اور فساد، خون ریزی عام ہو جائے گی کہ قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ بے وجہ قتل جس کو کہتے ہیں، بے وجہ خون بہانا، بغیر کسی وجہ کے خون بہانا، اندھی گولیوں کا نشانہ بننا، نہ قاتل کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مقتول کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، ایک دوسرے کی ایسی گردنیں کاٹیں گے۔ فقیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیف یکون ذالک، کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی۔ کیف یکون ذالک میں یہ سوال ان ساری چیزوں کا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، کب ہوگا۔ کیف یکون ذالک، قال، آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ الحرج، اس کی وجہ حرج یعنی قتل و غارت گری ہوگی۔ کہ حرج کا مطلب اس سے پچھلی حدیث میں گزرا ہے، حرج کا معنی آتا ہے قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، اور ایک دوسرا معنی اس کا حرج کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ فتنہ جب چاروں طرف پھیل جائے تو اس کو بھی حرج کہتے ہیں۔ آگے بھی حدیث میں، اس سے اگلی حدیث میں حرج کا معنی یہی آ رہا ہے کہ جب فتنہ چاروں طرف پھیل جائے تو اس کو بھی حرج کہتے ہیں، اور جب معاشرے کے اندر قتل و غارت گری، خون ریزی اور فسادات، ایک دوسرے کے گلے کاٹنا عام ہو جائیں تو اس کو بھی حرج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر حرج پھیل جائے گا، یعنی قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ القاتل والمقتول فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ قاتل جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں ہوگا قتل کی وجہ سے، اور جو مقتول یعنی مارا گیا ہے وہ بھی جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ اس کا داؤ نہ چل سکا، اس کا زور نہ چل سکا، ورنہ مارنے کا ارادہ تو وہ بھی پکا کر چکا تھا۔ جیسے دو شخص ایک دوسرے کے اوپر اسلحہ اٹھائیں اور دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف قتل کے ارادے سے بڑھیں، ایک کا زور چل گیا اور دوسرے کا زور نہ چل سکا، تب بھی قاتل مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں، اس لیے کہ مارنے کا ارادہ تو دونوں کا تھا۔ یہ قتل و غارت گری کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بڑے بڑے فتنوں میں اس کو شمار کیا ہے کہ ایسا خطرناک قسم کا یہ فتنہ ہوگا کہ یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ قاتل کیوں مار رہا ہے، اور نہ مقتول کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ بے وجہ لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مزاج بن جائے گا، بے وجہ کسی کو مارنا، کہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے مار رہے ہیں، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی بات ہے، بغیر کسی بات اور بغیر کسی وجہ کے لوگ ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ بھی ہوگی، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کو کسی کی طرف لڑتے ہوئے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہماری منشا کیا ہے، ہم کس وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ بس صرف اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ یہ میری برادری کی صف بنی ہوئی ہے، میری برادری کے لوگ لڑ رہے ہیں، میری ٹیم کے لوگ لڑ رہے ہیں، میری جماعت کے لوگ لڑ رہے ہیں، لہذا مجھے بس دوسرے کا گلا کاٹنا ہے۔ کیوں کاٹنا ہے، ہمارا منشور کیا ہے، دوسرے کا قصور کیا ہے، کوئی اس بات کی
غرض نہیں ہوگی، بس یہ کہ یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، مجھے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کا ظلم کے باوجود ساتھ دینا، باوجود اس کے کہ یہ اپنی قوم کے لوگ ظلم پر ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دینا، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ تو اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے اس بات کا بھی احساس ختم ہو جائے کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، کس وجہ سے مار رہے ہیں، اور وہ حق پر ہیں یا ظالم ہیں، مظلوم ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج یعنی فتنے کے زمانے میں عبادت میں جم جانا، عبادت میں لگ جانا، یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں دیکھیے حرج کا معنی فتنے کے آئے ہیں، پچھلی حدیث میں حرج کا معنی قتل و غارت گری کے گزرے ہیں، تو دونوں ہی معنوں میں یہ حرج کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ حرج کا ویسے لغوی معنی جو لغت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حرج کا مطلب ہوتا ہے ہلڑ بازی، افراتفری، فساد مچانا، اس کو حرج کہتے ہیں۔ پھر یہی شکل اگر قتل و غارت گری کی صورت میں ہو تو حدیث میں اس کو حرج کہا گیا، کیونکہ اس میں سب سے بڑی افراتفری اور سب سے بڑی ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ اور فتنے کی کوئی بھی شکل ہو، جبکہ اس فتنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو بھی حرج کہتے ہیں۔ یہاں یہی دوسرا معنی ہے کہ العبادۃ فی الحرج ای فی فتنۃ الزمن کہجرۃ الیہ، کہ فتنہ جب معاشرے کے اندر پھیل جائے تو فتنوں کے اندر عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنوں کے زمانے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور عبادت اور بندگی کے کاموں میں لگے رہنا، اللہ کے احکامات پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ انسان کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے کہ کوئی شخص میری طرف یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہجرت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی کی تھی، اور وہ ہجرت فرض تھی۔ جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہوتا تھا اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرے، اور فتح مکہ تک یہ حکم چلتا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد یہ ہجرت کرنے کا حکم ختم ہو گیا تھا۔ لیکن وہ جو ہجرت آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے کوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہو تو وہ کتنے بڑے عظیم کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کتنے بڑے کار خیر کے لیے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا ہجرت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت پر جمے رہنا یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ عام اگر ہجرت بھی ہو تو اس کا بھی ثواب حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت ماقبل کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی شخص اگر ہجرت کرے تو ہجرت کی برکت سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایمان لانا، اسلام قبول کرنا ماقبل کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ہجرت کرنا ماقبل کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، حج کرنا جبکہ وہ حج مبرور ہو وہ بھی ماقبل کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ حدیث میں یہ تینوں چیزیں ذکر کی گئیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں آپ سوچئے کہ ہجرت کتنا بڑا کار خیر اور کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ ہجرت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر اس ہجرت کا کہنا ہی کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گرد و پیش کا ہم ذرا اگر جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں، اور مسلسل آئے دن ان فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ فتنے جس طرح ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ فتنے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، ان فتنوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ فتنے تو اب دنیا کے اندر جو وجود میں آ رہے ہیں اور ان کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں اور زیادہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔
تو ان فتنوں کے دور میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ دین پر قائم رہنا، دین پر جمنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے، اس کا اجر و ثواب زائد ہونا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس فتنے کے دور میں عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب چاروں طرف فتنہ پھیلا ہوا ہو تو دین سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں انسان کو گمراہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اعمال پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے، استقامت کے اندر انسان کا جمے رہنا مشکل ہونے لگتا ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں عبادت کا اجر و ثواب بھی تو بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیے، خود حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت سے سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو اور زمانے کے اندر فساد پھیل رہا ہو، اس وقت میں میری سنت کو تھامنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ 100 شہیدوں کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں دین پر جمنا مشکل بہت ہے، لیکن جب مشکل کام ہو تو پھر اس صورت میں اجر بھی تو بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم موجودہ معاشرے کے اعتبار سے اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں اور سموئیں اس بات کو کہ اگرچہ اس فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، دین پر جمنا، شریعت و سنت کے مطابق چلنا ماحول و معاشرے سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین پر چلنا شروع ہوتا ہے تو اپنے خاندان کی اس کو مخالفتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، خود اپنے قریبی خونی رشتے بھی اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر مثلاً داڑھی رکھو گے تو کیا بنے گا، پردہ کرو گے تو رشتہ کیسے آئے گا، نماز روزہ زیادہ میں اس میں نہ لگا کرو، لوگ کہیں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ زیادہ ملا یا ملانی کہہ کر جو ہے وہ تم سے دور ہونے لگیں، کنارہ کش ہونے لگیں، تھوڑا سا انسان کو دنیا میں بھی رہنا چاہیے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، ایسی چکنی چپڑی باتیں ہیں کہ جن باتوں میں خود اپنے ہی بعض اوقات اپنے قریبی رشتے کے لوگ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کا نوجوان اگر کوئی ٹخنوں سے پائچے اونچے کر لے اور داڑھی رکھ لے اور تھوڑا سا 5 وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دے تو اپنے گھر کے لوگ بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تم پر جو ہے نا فلاں قسم کا کوئی لیبل اور تمہارے اوپر کوئی ٹائٹل اس طرح کا نہ لگا دیں۔ پردہ کرنے کی صورت میں عورتوں کو کتنی مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے بعض خاندانوں اور گھرانوں کے اندر۔ تو اس لیے ماحول و معاشرے کے اندر اس طرح کی رکاوٹیں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہی فتنوں کا دور ہوتا ہے۔ اسی فتنوں کے دور میں دین پر جم جائیے اور اس بات کو اپنے پلو باندھ لیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کے سامنے لوگوں کی اطاعت نہیں کر سکتا، لوگوں کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کر سکتا۔ اس بات کو طے کر لیں، سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، مد نظر تو مرضی یہ جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ لوگوں کی رکاوٹوں کا اعتبار اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو کبھی کسی دور میں بھی ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ دین پر چلنے کے لیے اپنے خاندان کی مخالفتوں کو بھی جھیلنا پڑے، جھیلیں، برداشت کریں۔ العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، بڑی عجیب اہم حدیث ہے یاد رکھنے کے قابل کہ فتنوں کے دور میں عبادت پر جمنا یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر اجر ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن الزبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا انس بن مالک، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ زبیر بن عدی یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ، ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی ان مصائب اور ان تکلیفوں کی جو ہمیں حجاج کی جانب سے پہنچ رہی تھی۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا، اور اس کے زمانے میں کتنے قتل غارت گری کے کام ہوئے ہیں اور کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ فتنہ اور فساد کا اس کے زمانے کے اندر جو ہے وہ معاملہ رہا ہے۔ ایسے شخص کے زمانے میں لوگوں کو چونکہ بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا تھا، تو حضرت زبیر ابن عدی کہتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ، اور ہم نے آ کر ان سے شکایت کی، ہم نے آ کر ان سے ذکر کیا ما نلقا من الحجاج، جو حجاج کی جانب سے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی تھیں اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ فقال،
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا اصبروا، صبر کرو صبر کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اگر حجاج کی جانب سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو صبر و تحمل سے کام لو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، برداشت کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، اس لیے کہ تمہارے اوپر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد کا زمانہ اس سے زیادہ اشر ہوگا، اس سے زیادہ برا ہوگا۔ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی حجاج بن یوسف کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد تمہیں کوئی خیر کا زمانہ ملے گا اور اس کے بعد تمہارے لیے کوئی پھر سے خیر کے معاملات شروع ہوں گے، نہیں۔ اب تو معاملات جیسے جیسے ہم قیامت کی طرف بڑھیں گے، معاملات اسی طریقے سے آگے شر کی طرف جائیں گے۔ آج حجاج بن یوسف کی صورت میں کوئی تمہارے اوپر مسلط ہے، کہیں اور اس کے بعد خونخوار شکل میں تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، زمانے کی مختلف قسم کی اور کوئی تکلیفیں تم پر مسلط ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا لا یأتی علیکم زمان، تمہارے اوپر کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے بعد کا زمانہ اشر منہ، اس سے زیادہ شر کا باعث ہوگا۔ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد کے زمانوں میں مسلسل شر آئے گا اور مسلسل شر پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے، ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی کوئی 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ سوچیں، آپ 10 سال پہلے کے زمانے کا حال دیکھیں اور اپنے زمانے کو یاد کریں کہ آج سے 10 سال 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال پہلے کے دور میں کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ روتے تھے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ آ گئے فتنے وہ آ گئے فتنے، مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا۔ آج کے زمانے میں آپ کو جو لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بعد کے لوگ اس سے زیادہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، بعد کے حالات اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ تو جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم گویا کہ فتنوں کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم شر کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ایک ایسے زمانے سے دور ہو رہے ہیں جو زمانہ نور نبوت سے منور تھا۔ اس نور سے جتنا دور ہوں گے ہم ظلمتوں اور تاریکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اس حدیث میں گویا کہ یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اپنے موجودہ وقت کے اور حالات کے اعتبار سے قناعت اختیار کرتے ہوئے شکر کرنا چاہیے۔ جیسے تیسے بھی حالات ہیں، بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان موجود ہے، الحمدللہ کہ ہم آزادانہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اعمال میں لگ رہے ہیں، الحمدللہ بہت سارے کٹھن قسم کے حالات جو آئندہ پیش آ سکتے ہیں یا آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، الحمدللہ فی الحال تو نہیں ہے۔ تو جو موجود زمانہ ہے اس کی قدر کیجیے، جو موجود حالات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ یہی قدر کرنے کی تلقین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ تم اس پر شکر کرو، آنے والا دور اس کے مقابلے میں اور بھی شر کا باعث ہوگا۔ اس حدیث میں ایک سوال بظاہر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حجاج بن یوسف کے بعد جو مختلف زمانے آتے رہے تو ان میں خیر کے اور اچھے اور بہترین زمانے بھی تو آئے ہیں، اور حکمرانوں میں نیک صالح اور عادل اور بہترین قسم کے متقی پارسا حکمران بھی آئے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ بہترین انداز میں حکومتیں بھی کی ہیں۔ جیسے کہ خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو دیکھا جائے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی صدی کے اواخر میں ایک ایسے دور کے بہترین بادشاہ کہلاتے ہیں اور خلیفہ کہلاتے ہیں کہ جن کے دور کو لوگوں نے خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ ملایا ہے۔ شیر اور بکری اس میں کوئی محاورے کے اندر نہیں، حقیقی معنوں میں ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا کام لیا تھا۔ پھر اسی طرح بعد کے زمانوں میں بھی مختلف وقتوں میں حکمران نیک و صالح آتے رہے ہیں۔ تو اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد کے زمانے میں کبھی کوئی شر نہیں ہے، کبھی کوئی بہترین حکمران نہیں ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نیک حکمران بھی آئے ہیں بعد میں۔ تو اس کا مطلب حضرات محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ باعتبار اکثر اور اغلب کے، یعنی باعتبار کثرت کے دیکھا جائے تو آئندہ کے زمانوں میں شر غالب رہے گا،
کبھی کبھی خیر کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح حکمران بھی دیں گے. تو یہ باعتبار کثرت کے کہا گیا ہے، اغلب کے کہا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر آئندہ کے زمانوں میں ظالم اور جابر قسم کے حکمران آتے رہیں گے. رواہ البخاری. بہرحال اس حدیث سے جو ہمارے لیے کرنے کا کام اور سبق حاصل کرنے کی چیز ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، یعنی کہ اپنے موجودہ حالات کے اعتبار سے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ رونے کے معاملات میں بہت زیادہ اس انداز کی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے کہ اب ہم ایسے برے حالات کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ برے حالات اب کبھی نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے، ابھی بھی الحمدللہ اگر آئندہ کے زمانوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے تو ہم آئندہ کے اعتبار سے بہت بہترین زمانے میں ہیں. آنے والے نہ جانے کس طرح کے لوگ ہوں گے، نہ جانے کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرح کی معاشرت ہوگی، دین کے اندر کتنی سختیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے قدر کرتے ہوئے اپنے موجودہ زمانے کی اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے. الفصل الثانی عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال واللہ ما ادری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، فتنوں سے متعلق احادیث کے بہت بہترین راوی اور سب سے زیادہ فتنوں سے متعلق حدیثیں نقل کرنے والے یہ صحابی کہلاتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کے حوالے سے خاص آگاہی دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام تک بتائے تھے کہ کون کون جو ہے وہ دل سے مومن نہیں ہے، ظاہری طور پر نفاق کی چادر اوڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بڑے بہترین وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو فتنوں سے متعلق بہت ساری حدیثیں یاد تھیں. اسی لیے آپ فتنوں کے بارے میں کتاب الفتن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر روایات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا. مجھے اللہ کی قسم نہیں معلوم کہ میرے ساتھی یعنی دیگر صحابہ کرام یہ کیا بھول گئے ہیں یا کسی مصلحت کی وجہ سے تناسو اپنے آپ کو بھولنے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کا بھولنا ظاہر کر رہے ہیں، یعنی جانتے ہیں لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے چپ ہیں، خاموش ہیں. نسیہ اس کے معنی آتے ہیں بھول جانا، اور تناسا اس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بھولا ہوا ہونا ظاہر کرنا کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہے لیکن پھر بھی کسی وجہ سے آپ کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں تناسا. تو واللہ ما ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی کیا بھول گئے ہیں واقعی یا اپنے بھولے ہوئے ہونے کا اظہار کرتے ہیں. واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فتنے کی قیادت کرنے والے کو نہیں چھوڑا. کوئی بھی ایسا فتنے کی قیادت کرنے والا جو فتنے کا قائد ہو یعنی فتنہ پرور، الی ان تنقضی الدنیا، دنیا کے زمانے کے ختم ہونے تک یعنی قیامت تک. یبلغ من معہ 300 فصاعدا، جس کے ساتھ اس کے فتنے میں مبتلا لوگوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہو. یبلغ من معہ 300 فصاعدا، جن کے ساتھ یعنی اس فتنہ پرور قائد کے ساتھ 300 یا 300 سے زائد افراد کا مجمع ہو. الا قد سماہ لنا باسمہ واسم ابیہ واسم قبیلتہ، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے تمام فتنہ پرور قائدین کے بارے میں ان کا نام بھی بتایا، ان کی ولدیت بھی بتائی اور ان کے قبیلے تک کا نام بتایا. قیامت تک جتنے فتنے کے قائدین پیدا ہوں گے، جن کی تعداد جن کے فتنوں کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد 300 سے زائد ہو، 300 یا 300 سے زائد ہو، ایسے تمام قائدین اور ایسے تمام فتنوں کے لیڈران کہ جو فتنہ بن کر امت کے لیے ہمیشہ قیامت تک آتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام قائدین کے ہمیں نام تک بتائے، ولدیت تک بتائی، قبیلے تک بتایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے قیامت تک آنے والے فتنہ پرور قسم کے جو قائدین اور لیڈر ہوں گے ان سب کے نام بتائے تھے. ہر دور کے اندر آئندہ کون کون فتنہ پرور پیدا ہوگا اور کون کون معاشرے کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے فتنہ بن کر ثابت ہوگا، اور ایسے قائدین کے جن کی تعداد
جن کے ماتحتوں کی تعداد 300 یا 300 سے زائد ہو، ایسے تمام قائدین کا آپ نے نام بھی بتایا تھا، ان کی ولدیت بھی بتائی تھی، ان کے قبیلے تک کا بھی نام بتایا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ آج 1450 سال تقریباً ہو رہے ہیں، 1445 چل رہا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ سوچئے 1450 سال تک، اس دور میں آپ تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے زمانوں میں آپ کو مختلف قائدین ملیں گے جو فتنے کے بانی تھے، کہ کوئی کس شکل میں فتنہ بن کر پیدا ہوا، کوئی کس شکل میں فتنہ بن کے پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر یہ قادیانیت کا ہی فتنہ آپ لے لیں، کہ قادیانیت کا ہی فتنہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے ملعون، یہ فتنہ بن کر امت کے لیے اس نے کتنا بڑا معاشرے کے اندر فتنہ پھیلایا، ختم نبوت کے مسئلے کو جس نے جو ہے وہ زد پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسے پتہ نہیں کتنے معاشرے کے اندر کتنے فتنے پرور پہلے بھی گزرے ہیں، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنے فتنہ پرور لوگ آتے رہیں گے۔ ایسے تمام لوگوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے صحابہ اکرام کو، ان کی ولدیت بھی بتا دی تھی اور ان کے قبیلے تک کا نام بتا دیا تھا۔ اب یہ جو حدیث کے شروع میں کہا گیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا اپنے آپ کو بھولا ہوا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اس جملے کا مطلب یہ کہ دیگر صحابہ کرام یا تو بھول گئے تھے، یعنی قائدین کے نام ان کو یاد نہیں رہے تھے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یاد تو رکھتے ہوں لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرتے ہوں۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ قیامت تک جتنے فتنے پرور لوگ آتے رہیں گے، فتنوں کے قائدین آتے رہیں گے، ایسے قائدین جن کے ماتحت 300 یا 300 سے زیادہ کی جماعت ہو، ایسے تمام لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور صرف نام نہیں بلکہ آپ نے پورا تعارف کروایا کہ نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، اور اس کا قبیلہ اور اس کی برادری کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت پر خوف ہے الائمۃ المضلین۔ ائمۃ المضلین کا مطلب یعنی گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا، گمراہ کرنے والے اماموں کا، جو لوگوں کے لیے گمراہ کن ثابت ہوں گے۔ مجھے اپنی امت پر خوف ہے اس بات کا کہ گمراہ کرنے والے بہت سارے امام، مقتدا اور پیشوا ہوں گے جو لوگوں کے گمراہی کے اندر امام بن رہے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے امام الہدا اور ایک ہوتا ہے امام الضلالہ، ذات کے ساتھ۔ امام الہدا اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا دین کے اعتبار سے، صحیح راستے کے اعتبار سے، صراط مستقیم کے اعتبار سے امام اور مقتدا اور پیشوا، جو لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے چلے، جو لوگوں کو حق کی رہنمائی کرے، جو لوگوں کو غلط چیزوں سے روک کر ان کو سمجھائے کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، صحیح راستے پہ آ جاؤ، ایسے امام کو کہتے ہیں امام الہدا۔ اور وہی شخص اس بات کے قابل ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہی امام الہدا تو انسان کے لیے واقعتاً امام کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا امام وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امام الضلالہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ امام الضلالہ کا مطلب ہوتا ہے گمراہی کا امام، کہ وہ لوگوں کا امام تو ہوتا ہے، مقتدا تو ہوتا ہے، پیشوا تو ہوتا ہے، رہنما تو ہوتا ہے، لیڈر اور قائد تو ہوتا ہے، لوگوں کی قیادت تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن حق راستے کی طرف نہیں، گمراہی کے راستے کی طرف۔ لوگ اس کے پیچھے چل کر گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ کتنی ایسی مثالیں معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے میں بھی نظر آتی ہیں، اور ہم اسلام کی پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسے کتنے ہی مضلین نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا، مجھے اپنی امت پر اس فتنے کا خوف ہے کہ ائمہ مضلین ہوں گے، یعنی امام الضلالہ، جو گمراہی کے امام اور مقتدا اور پیشوا بن کر لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہے ہوں۔ مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف ہے۔ اب یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ غور کیجئے گا، یہ حدیث میں صرف ایک خبر نہیں دی جا رہی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف ہے، نہیں، باقاعدہ اس کے اندر ایک بات کا حکم دیا گیا ہے، ایک بات کی آپ نے تعلیم اور تلقین فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب مجھے خوف ہے تو تمہیں بھی خوف ہونا چاہیے۔ مجھے خوف ہے کا مطلب کیا؟
کہ تمہیں بھی خوف ہونا چاہیے کہ کہیں تم امام الضلالت کے پیچھے نہ چل پڑو، کہیں تم ایسے مقتدا اور پیشواؤں کے پیچھے نہ چل پڑو جو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں، جو تمہیں بدعت کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہوں، خلاف سنت اور شریعت کے خلاف ورزیوں کی طرف تم کو لے کے بڑھ رہے ہوں۔ تم بھی اس بات سے ڈرتے رہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے۔ آپ اگر کبھی کسی ٹرانسپورٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اور آپ کسی بس میں بیٹھتے ہیں، کسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بس کون سے نمبر کی ہے اور کہاں جائے گی؟ ایسا تھوڑی ہے کہ گزری ہوئی کسی بھی بس کو آپ ہاتھ دے دیں اور بیٹھ جائیں کہ جہاں بھی لے کے چلو مجھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بس اس جگہ کی نہ ہو۔ تو انسان بس میں بیٹھتے ہوئے باقاعدہ پوچھتا ہے بھائی کون سی بس ہے، کیا نمبر ہے، کہاں جائے گی، میں جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں اس راستے سے گزرے گی کہ نہیں گزرے گی۔ ایسا تو نہیں کہ میں مشرق کی جانب جانا چاہ رہا ہوں اور وہ مغرب کی جانب مجھے لے کے چلے۔ ٹرین میں بھی اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ 10 آدمی سے پوچھیں گے کہ واقعی یہ وہی ٹرین ہے نا، وہیں جا رہی ہے نا۔ آپ اپنے ٹرین میں اگر صحیح ٹرین میں بھی بیٹھیں تب بھی آپ گزرے ہوئے اسٹیشنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی دوسرے راستے پہ نکل گیا یا آگے نکل گیا، منزل پیچھے رہ گئی۔ آپ کسی بھی بس میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، آپ اپنے ٹریک کو، اپنی منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، کسی کو بھی فالو کریں، کسی کی بھی اقتداء کریں، کسی کے بھی پیچھے چلیں تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہو۔ اگر وہ راہ حق سے ہٹے تو آپ ایسے شخص کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی لے کے گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گمراہی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر سورہ ہود میں 12ویں پارے میں فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ فرعون اپنی قوم کو لے کر جہنم کے راستے پر آگے آگے لے کے بڑھ کے چلا اور اپنی ساری قوم کو لے کے جہنم میں اس نے اتار دیا، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے چلے۔ اب جب پیچھے چلے تو فرعون خود بھی جہنم میں گیا، اپنے ساتھ پوری قوم کو لے کے جہنم میں گیا۔ تو کسی لیڈر کے پیچھے، کسی قائد کے پیچھے، کسی امیر کے پیچھے، کسی حکمران کے پیچھے، کسی قائد کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا ٹریک کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، یہ کس چیز پہ چل رہا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اندھے بہرے بن کر انسان کو کسی کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، اندھے بہرے بن کر کسی کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سیاست کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے چل رہی ہیں کہ لوگ اندھے بہرے بن کر سیاست کے اندر بھی مختلف جماعتیں، مختلف گروپس، مختلف قسم کی تنظیمیں جوائن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا قائد، اپنا لیڈر چاہے کچھ بھی کہے، ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ غلطی سے اگر کوئی مثال کے طور پر غلط بات کر بھی دے تو ہم اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے، تعویل اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا۔ اپنے قائد کی ہر بات صحیح ہے اور دوسرے تنظیم کے قائد کی ہر بات بری ہے، یہ مزاج ہمارے معاشرے کا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس کو کہتے ہیں اندھا بہرا بن کر تقلید کرنا۔ اس طرح کی اندھے بہرے بن کر جب انسان چلتا ہے نا تو پھر وہ امام الہدا کی تلاش اس کی نہیں ہوتی، اس کا مقصد، اس کی منزل بس قائد ہوتی۔ بہرحال حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر ائمہ مضلین کا خوف ہے، یعنی ان اماموں کا خوف ہے جو گمراہ کر دینے والے ہیں۔ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے، تلوار رکھ دی جائے گا مطلب کیا؟ یعنی میری امت کے اندر جب تلوار چل پڑے، اور میری امت کے اندر تلواریں چلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، قتل و غارت گری، خون ریزی شروع ہو جائے، مسلمان کی گردن مارنا شروع ہو جائے، جب میری امت کے اندر تلوار رکھ دی جائے لم یرفع عنہم الی یوم القیامت، تو پھر قیامت تک وہ تلوار پھر اٹھائی نہیں جائے گی، قیامت تک وہ تلوار اٹھائی نہیں جائے گی۔ مطلب یہ کہ یہ فتنہ اگر کھڑا ہوا تو قیامت تک چلے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی اس طرح کا آپس میں مسلمانوں کا
باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا یا ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتنہ نہیں تھا. سب کچھ تھا وہ کافروں کے اوپر تھا، کافروں کے مقابلے میں تلواریں اٹھ رہی تھیں. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے والے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے بلوائی فتنہ پرور لوگ وہ مسلمانوں میں سے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ فتنہ جو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا سلسلہ تھا، یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ جو اس وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہے اور کل قیامت تک چلتا رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ. اب یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ تو حقیقت پر مبنی بات ہے جو پوری ہو کر رہے گی اور ہو کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پوری ہوئی. لیکن ہمارے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایسے کسی فتنے کے اندر اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو شامل نہ کریں، اپنے آپ کو حصہ دار نہ بنائیں کہ مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہو، قتل و غارت گری اور خون ریزی اور فسادات آپس میں کھڑے ہو جائیں تو ہم ایسے کسی بھی گروپ میں شامل نہ ہوں. پیچھے حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ جانے والے فتنوں میں دور ہونے کی تعلیم دی. حتیٰ کہ ایک صحابی کے کہنے پر آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے توڑ دو، لیکن مسلمان کے خلاف نہ کھڑے ہو، کیونکہ یہ فتنہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لے. رواہ ابو داؤد والترمذی. وعن سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خادم اور آپ کے سفر و حضر کے بہترین خدمتگار صحابی کہلاتے ہیں. اور ان کو سفینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفینہ کا معنی عربی زبان میں آتا ہے کشتی کے، اور کشتی ان کو لقب اس لیے ملا تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے کسی سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر اپنے ساتھیوں کا کافی سامان اپنے اوپر اٹھا لیا تھا، جو ایک عام آدمی کے عام طور پر اٹھانے سے بھی زیادہ تھا. ایک نارمل جو ایک عام آدمی وزن اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ وزن انہوں نے اٹھا لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محنت کو دیکھا، ان کی اس خدمت کو دیکھا، تو آپ نے ان کو پیار سے سفینہ کہا کہ تم تو ہمارے سفینہ ہو. کیا مطلب کہ تم نے تو اتنا سامان اٹھا لیا جیسے کوئی کشتی اٹھاتی ہے. تو وہ لقب ان کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد یہی نام ان کا پڑ گیا. اب ان کا اصل نام جو تھا وہ مبہم ہو گیا اور سفینہ نام سے ہی یہ مشہور ہو گئے. یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الخلافت 30 سنۃ، خلافت جو ہے یہ 30 سال تک رہے گی. خلافت سے مراد یعنی خلافت علی منہاج سنہ، سنت کے طریقے کے بالکل کامل طریقے کے مطابق، سنت کے کامل طریقے پر چلتے ہوئے خلافت کا جو طریقہ ہوگا وہ 30 سال تک چلے گا، 30 سال تک چلے گا. اس کے بعد ثم تکون ملکن، اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت کا نظام آ جائے گا. اگرچہ اس زمانے کو بھی لوگ خلافت کہیں گے، لیکن وہ خلافت ہوگی، لیکن خلافت اس درجے میں ہوگی کہ اصل میں وہ بادشاہت ہوگی. ظاہری صورت کے اعتبار سے لوگ اس کو بھی خلافت کہہ رہے ہوں گے، ورنہ حقیقت میں وہ ملوکیت ہوگی، وہ بادشاہت ہوگی. چنانچہ 30 سال کا جو زمانہ تھا یہ حضرات خلفائے راشدین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک تھا. یعنی چاروں خلفاء اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 5 مہینوں کو بھی اگر شامل کیا جائے تو اس کی ٹوٹل جو مقدار بنتی ہے وہ 30 سال بنتی ہے. چنانچہ آگے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ثم یقول سفینہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، امسک خلافت ابی بکر سنتین، کہ تم روک لو. امسک امساک سے ہے، امساک کا مطلب ہوتا ہے روکنا، مطلب یہ کہ تم ذرا شمار کرو. روکنے کا مطلب تم ذرا حساب کرو، خود اپنی انگلیوں پہ ذرا حساب کرو تو تمہیں 30 سال نظر آئیں گے. کس طرح؟ امسک خلافت ابی بکر سنتین، کہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حساب کرو کہ 2 سال ان کی خلافت کے تھے. وخلافت عمر 10، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
کی جو مقدار تھی وہ 10 سال تھی، تو 2 سال اور 10 سال ہو گئے 12 سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تھے 12 یعنی 12 سال، تو 12 اور 12 24 ہو گئے۔ وہ علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ہو گئے 6 سال، تو اس طرح کل 24 اور 6 مل کر 30 ہو گئے۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے 30 سال کو شمار کیا۔ البتہ علماء نے اس میں تفصیل یہ لکھی ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات ذکر کی ہے یہ ایک اندازے کے مطابق ذکر کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ساڑھے کا حساب ہوتا ہے نا، ساڑھے سوا کا حساب، جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں قصور، کسر، یعنی سالوں کو تو انہوں نے لیا ہے، مہینوں کو نہیں لیا۔ حالانکہ اس میں جس طرح سالوں کی گنتی کا حساب ہے اسی طرح اس میں مہینوں کی بھی گنتی کا حساب ہے، تو انہوں نے اس میں قصور کو یعنی ساڑھے سوا وغیرہ کو نہ لیا، اور صرف انہوں نے سالوں کو شمار کیا۔ تو سالوں کو شمار کرتے ہوئے انہوں نے جو اندازے سے 30 سال ذکر کیے ہیں وہ 30 سال انہوں نے اندازے سے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے، میں ذکر کرتا ہوں، یہاں پر بھی حاشیہ میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال 4 مہینے تھے، 2 سال 4 مہینے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تھے 10 سال 6 مہینے یعنی 10.5 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے 12 سال تھے، 12 سال میں کچھ دن کم، یعنی تقریباً مہینوں کے اعتبار سے پورے 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال 9 ماہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال 9 ماہ، یہ کل ملا کر بن گئے 29 سال 7 مہینے۔ دوبارہ سن لیجئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے تھے کل 2 سال 4 مہینے، 2 سال 4 مہینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 مہینے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے 12 سال کچھ دن کم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال 9 مہینے، کل ملا کر اگر اس کو ہم جمع کریں تو تقریباً بنتے ہیں 29 سال 7 مہینے، 29 سال 7 مہینے، 7 مہینے کا مطلب 5 مہینے کم 30 سال۔ یہ جو آخر کے 5 مہینے ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی تھی، اور پھر اس طرح سے یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ تو گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 مہینے بھی اگر ہم خلافت میں شمار کر لیں تو کل مجموعی طور پر اس میں 30 سال بن جاتے ہیں۔ یہ 30 سال جو ہے یہ خلافت کے مہینے اور خلافت کے ایام تھے، اس کا مطلب خلافت علی منہاج السنہ، خلافت علی منہاج السنہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بالکل سنت کے مطابق کامل طریقے سے اعلیٰ درجے کی خلافت تھی۔ اس کے بعد پھر ملوکیت آئی، بادشاہت آئی، اگرچہ اس میں بھی خلفاء کہا جاتا تھا یعنی حکمرانوں کو، مثلاً بنو امیہ کے خلفاء ہیں یا اسی طرح بنو عباس کے خلفاء ہیں، بعد کے زمانے میں بھی خلافت چلتی رہی، لیکن وہ کہنے کو تو خلافت تھی، حقیقت میں اس کے اندر خلافت کی اس درجے کی صفات نہیں تھی جو خلفاء راشدین کے زمانے میں تھی۔ تو اس لیے بعد کے زمانوں کو صورتاً خلافت تو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں حدیث کے مطابق وہ ملوکیت ہے یعنی بادشاہت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اس طرح سے 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق آئی۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ایکون بعد هذا الخیر شر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گی؟ اس خیر سے مراد یعنی اسلام کی خیر، اسلام کی صورت میں جو امت کو خیر ملی، بھلائی ملی، اس اسلام کے بعد کیا کوئی شر کا زمانہ بھی آئے گا؟ کما کان قبلہ شر، جیسے کہ اسلام سے پہلے شر کا زمانہ تھا، جاہلیت کا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا کہ اسلام کی صورت میں جو امت کو خیر ملی ہے، اسلام کے بعد پھر شر کا زمانہ بھی آئے گا۔ قلت، میں نے کہا فمل عصمت،
یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی اس شر کے زمانے میں بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا السیف، تلوار، یعنی اس کا مطلب اس شر کو دور کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہوگی۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ شر پیدا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا۔ اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شر کے ازالے کے لیے، اس شر کو دور کرنے کے لیے تلوار کام آئے گی۔ قلت، میں نے پوچھا کہ وہل بعد السیف بقیۃ، کیا اس شر کے زمانے میں جب تلوار اٹھے گی تو کیا اس تلوار اٹھنے کے بعد کچھ بقیہ لوگ موجود رہیں گے، یعنی مسلمان باقی رہیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں بالکل باقی رہیں گے۔ البتہ تکون عمارۃ علی اقضاء وہدنۃ علی دخن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ باقی تو رہیں گے، لیکن اس زمانے میں عمارت ہوگی علی اقضاء، فساد کے ساتھ۔ اقضاء اصل میں قضا کی جمع ہے۔ قضا کہا جاتا ہے تنکے کو، جو کسی کی آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ میں جب تنکا پڑ جائے یا کوئی ایسی کوئی ذرہ اگر آنکھ میں گھس جائے تو آنکھوں میں کس طرح جلن پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں عمارت تو قائم ہوگی لیکن فساد کے ساتھ۔ اقضاء کے معنی فساد۔ وہدنۃ علی دخن، اسی طرح اس زمانے میں صلح ہوگی لیکن دھوئیں کے ساتھ۔ دخن کے معنی دھوئیں کے آتے ہیں، اس سے مراد یہاں پر دھوکہ ہے، خیانت ہے، کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان اگر صلح بھی ہوگی تو وہ صلح بھی خیانت کے ساتھ ہوگی، کہ دل کے اندر وہ قدورتیں ہوں گی کہ جس کا انسان زبان سے اظہار نہیں کرتا ہوگا لیکن ہر شخص جانتا ہوگا کہ دل صاف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمارت قائم ہوگی فساد پر اور صلح قائم ہوگی قدورتوں کے ساتھ، یعنی نفاق کے ساتھ، کہ دل کے اندر حالت انسان کی صاف ستھری نہیں ہوگی۔ قلت، میں نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينشأ دعاة الضلال، اس کے بعد پھر گمراہی کے بڑے بڑے امام، گمراہی کے بڑے بڑے بلانے والے، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ ثم ينشأ، پھر پیدا ہو جائیں گے دعاة الضلال، بڑے بڑے گمراہوں کی گمراہی کی طرف بلانے والے۔ ان کو دعاة الضلال بھی کہتے ہیں اور ائمۃ الضلال بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو میں بھی عرض کر رہا تھا، امام الضلالہ، یعنی گمراہی کے بلانے والے، گمراہی کے رہنما۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر گمراہی کے بڑے بڑے داعی پیدا ہو جائیں گے، بلانے والے پیدا ہو جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، اس فساد کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر کوئی خلیفہ موجود ہو، اگرچہ وہ ایسا ہو کہ جلد ظہرک وَأَخَذَ مَالَكَ، کہ وہ ایسا ظالم ہو کہ تمہاری کمر پہ مارتا ہو اور تمہارے مال کو بھی چھینتا ہو، یعنی ایسا ظالم اور جابر بھی اگر کوئی خلیفہ ہو، فَأَطِعْهُ، تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی جیسا تیسا بھی ہو اس کی قدر کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، تاکہ مسلمانوں کی جمعیت جمع رہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت موجود رہے، قائم دائم رہے، اگرچہ خلیفہ ظالم ہی کیوں نہ ہو تب بھی تم اس کی ماننا۔ وَإِلَّا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ ہو، لوگوں میں ایسی افراتفری مچ جائے کہ کوئی خلافت باقی نہ رہے، فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، تو تم اس حالت میں مر جانا کہ تم کسی درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کسی درخت کی جڑ میں جا کر کنارہ کشی اختیار کر لینا، عزلت نشینی اختیار کر لینا، تنہائی کی زندگی اختیار کر لینا، لوگوں سے کٹ جانا، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر کے زندگی گزارنا، کیونکہ معاشرے کے اندر اس وقت افراتفری پھیلی ہوئی ہوگی اور کوئی خلیفہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو وَإِلَّا فَمُتْ، ورنہ تم مر جانا اس حالت میں کہ تم کسی درخت کی جڑ میں تم کاٹ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں پر تمہیں پتے کھانے پڑیں، جڑیں چبانی پڑیں، لیکن تم اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کر الگ تھلگ رکھنا۔ قلت، میں نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا ثم یخرج الدجال، اس کے بعد پھر اس فتنے و فساد کے زمانے کے بعد پھر دجال نکلے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دنیا کے اندر اس طرح کے فتنے اور فساد مچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر دجالیت کا ظہور ہوگا اور پھر دجال نکلے گا۔ بعد ذالک معہ نہر و نار، ایسا وہ دجال ہوگا کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ
ایسی ماورائی طاقتیں ہوں گی کہ اس کے پاس نہر بھی ہوگی، نار بھی ہوگی۔ نہر پانی کے چشمے کو نہر کو کہا جاتا ہے، تالاب کو کہا جاتا ہے۔ نار جہنم کو، آگ کو، دہکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے۔ تو دجال نکلے گا، دجال کے ہاتھ میں نہر بھی ہوگی، نار بھی ہوگی، یعنی ایک طرف اس کے نہر ہوگی، ایک طرف اس کے نار یعنی آگ سلگ رہی ہوگی۔ فمن وقع فی نارہ وجب اجرہ وحط وزرہ، جو اس کی نار میں گر گیا، کیا مطلب کہ اس نے نہ مانی، اس کی بغاوت کی، اس کے ساتھ اس نے بغاوت کی، اس کا انکار کیا، تو وہ اٹھا کر اس کو آگ میں پھینکے گا۔ لیکن آگ میں پھینکنے کا مطلب یہ کہ وہ آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت ثابت ہوگی۔ اور جس کو وہ نہر کہہ رہا ہوگا وہ اس کے لیے نار ہوگی۔ تو فمن وقع فی نارہ، جو اس کی آگ میں گرا، وجب اجرہ، اس کا اجر ثابت ہو جائے گا، وحط وزرہ، اور اس کا وزر یعنی اس کا گناہ مٹا دیا جائے گا، یعنی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ومن وقع فی نہرہ، اور جو اس کی نہر میں گرا، یعنی اس نے مانی، جب مانی تو اس نے اس کو نہر میں ڈالا، تو نہر میں جو گرا، وجب وزرہ، اس کا گناہ ثابت ہو جائے گا، وحط اجرہ، اور اس کا اجر، اس کا ثواب مٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ اس کی وجہ سے دجال کو ماننے اور دجال کو سجدہ کرنے، دجال کو خدا کہنے کی وجہ سے ایمان سے چلا جائے گا۔ وجب وزرہ وحط اجرہ، دجال کا یہ ایک اجمالی سا تذکرہ ہے، آگے کتاب الفتن میں اس سے متعلق انشاءاللہ پوری تفصیلات آئیں گی، وہیں پر ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ دجال کی شعبدے بازیاں کیا ہوں گی، اس کی ماورائی طاقتیں کیا ہوں گی، وہ کس طرح سے دنیا کے اندر فتنہ فساد مچائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا کیا صلاحیتوں اور کیا کیا طاقتوں قوتوں کا خزانہ دیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے فتنہ فساد بنے گا۔ وہ ساری انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا۔ یہاں بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ دجال کے پاس دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک وہ نہر ہوگی، وہ کہے گا میری مانو گے تو یہ نہر میں ڈالوں گا، اور میری نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایسا کبھی کسی کا سامنا ہو معاملہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی نار کو سلیکٹ کرے، وہ اس کی جہنم کو سلیکٹ کرے۔ جس کو وہ نار کہہ رہا ہوگا در حقیقت وہ نار نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے جہنم نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ قال قلت ثم ماذا، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا ثم، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ينتج المہر فلا يرکب حتى تقوم الساعة، اس کے بعد پھر قیامت اتنی قریب ہوگی، اتنی قریب ہوگی کہ ایک مہر، میم کے ضمے کے ساتھ، یعنی گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں کہ گھوڑے کا بچہ بھی اگر پیدا ہو تو وہ بڑے ہو کر سواری کے قابل بننے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت اتنی قریب ہو جائے گی کہ بس یوں سمجھو کہ پھر آن کے آن میں قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک گھوڑے کا بچہ بڑے ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت لگے گا قیامت کے آنے میں، وقت تو اس سے زیادہ لگے گا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک گھوڑے کے بچے کے بڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر روایت ایک اور روایت میں ہے کہ قال ہدنۃ علی دخن، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں صلح ہوگی کدورتوں کے ساتھ، وجماعۃ علی اقضاء، اور جمعیت لوگوں کی ہوگی فساد پر، یعنی حکومتیں فساد پر قائم ہوں گی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ الہدنۃ علی الدخن ما ہی، یہ کدورتوں کے ساتھ صلح کی کیا صورت ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی کدورتوں کے ساتھ صلح کا مطلب یہ ہے کہ لا ترجع قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ، کہ لوگوں کے قلوب اس حالت پر واپس نہیں لوٹیں گے جس حالت پر پہلے تھے۔ کیا مطلب؟ پہلے جیسے دل نہیں رہیں گے، پہلے جیسے اچھے جذبات نہیں رہیں گے، پہلی جیسی نیتوں کی صفائی نہیں ہوگی، پہلے جیسا جذبہ خلوص نہیں ہوگا، پہلے جیسی محبتیں قائم نہیں رہیں گی، دلوں میں کدورتیں اور دراڑیں پڑ جائیں گی۔ قلت، میں نے کہا بعد ھذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا زمانہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، فتنۃ عمیاء، ایسا فتنہ آئے گا جو اندھا ہوگا، صما، بہرا ہوگا، علیہا دعاۃ علی ابواب النار، اور اس زمانے کے اندر ایسے داعی ہوں گے، بلانے والے، جو گویا کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ان کی مانے گا وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ فَإِن مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ، اے حذیفہ اگر تم مر سکو اس زمانے میں، اس حالت میں کہ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَزْلٍ،
کہ تم کسی درخت کی جڑ کو بھلے چبانا پڑے اور کاٹنا پڑے، اگر تم اس حالت میں کنارہ کشی اختیار کر کے مر سکتے ہو تو مر جانا۔ یعنی کیا مطلب؟ کنارہ کشی اختیار کرنے کو سلیکٹ کرنا، خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ ان تتبع احدا منہم، کہ تم ان گمراہی کے اماموں کے پیچھے کسی کی اتباع اور پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس فتنے کے زمانے میں جب کہ ایسا فتنہ کہ جو بہرا ہوگا اور جو اندھا ہوگا، جس میں کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا، ایسے فتنوں کے دور میں کسی کی پیروی کرنے سے بہتر ہے کہ کنارہ کشی کی زندگی اختیار کر کے کسی درخت کی جڑ کو چبانا پڑے تو درخت کی جڑ کو چبا لینا۔ لیکن ایسے دور میں، ایسے افراتفری کے دور میں، جبکہ لوگوں کا چاروں طرف معاملہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے گمراہیوں کے لیڈر آئے ہوئے ہوں گے، گمراہیوں کی طرف جو دعوتیں دے رہے ہوں گے، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنی طرف دعوتیں دے رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ بھی رکھے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بس نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، بس یہیں تک انشاءاللہ، بقیہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، جمع ہونا قبول فرمائے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور اس جمع ہونے کو فتنوں سے محفوظ رہنے کا اللہ ہم سب کو ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، کامل بخشش فرما، ہم سب کا مل بیٹھنا، جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے، ان حدیثوں کی برکت سے ہم سب کی یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما۔ نئے نئے اللہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ فتنے پیدا ہوں گے، رونما ہوں گے، ان تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما۔ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی افراد اس میں شریک ہوتے ہیں یا اللہ، مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما، سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ماحول و معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، تمام معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کو تمام ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کے دلوں میں جو موجود حاجتیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔